بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے، کیونکہ قبلہ صاحب فقط عالم دین نہیں ہیں، قبلہ صاحب ایک بہت بڑی زمیندار شخصیت بھی ہے۔ تو خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور دین مبین کی بے لوث خدمات پورے علاقے میں انجام دیتے ہیں۔ تو ہم تو قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب کو مجالس بھی پڑھنی چاہیے، لیکن قبلہ صاحب کے پاس پتہ نہیں ٹائم کی کمی ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ تو ہم آج ایک مسئلہ قبلہ سے یہ پوچھیں گے کہ کیونکہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے، تو کچھ جو جوان ہوتے ہیں ان کی شادی وقت پر والدین نہیں کرتے، تو وہ ہاتھ سے لذت لیتے ہیں۔ تو ہم قبلہ سے یہ گزارش کریں گے، یہ جو خود لذتی ہے، ہاتھ سے لذت لینا، اس کا گناہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر عظیم قبلہ مولانا حمید اصغر صاحب نے یہ اپنی نوجوان نسل کا خیال رکھتے ہوئے ایک انتہائی حساس موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آج کا نوجوان مختلف وجوہات کی بنا پر گناہان کبیرہ کی وادی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کچھ معاشرے کی بے ثباتی، کچھ نوجوانوں کی بے راہ روی اور کچھ والدین کی غلطیاں، جن کی وجہ سے آج کا نوجوان مختلف قسم کے گناہان کبیرہ میں ملوث پایا جا رہا ہے۔ تو جس طرح دوسرے جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہان کبیرہ ہیں، اسی طرح گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے اپنے ہاتھ سے خود لذت لینا۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کی بہت نفی کی ہے، بہت مذمت کی ہے اس کی۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے لذت لیتا ہے وہ بدعنوان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کی زندگی نہ اس دنیا میں کامیابی ہے، نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اور اس کی المختصر ایک روایت امام علیہ السلام سے ہے، مولا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر گناہ کبیرہ میں ملوث انسان کی سزا قیامت کے دن الگ الگ ہوگی، اور جو آدمی اپنے ہاتھ سے لذت لیتا ہے اس کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ مایوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خالق وحدہ لا شریک ایسے انسان سے کلام نہیں کرے گا، وہ بندہ رحمت خدا سے مایوس ہوگا۔ اس کے نقصانات دو قسم کے نقصانات ہیں، ایک روحانی نقصانات ہیں اور ایک جسمانی نقصانات ہیں۔ جہاں تک روحانی نقصانات کا تعلق ہے، اس انسان میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے کئی ایسے گناہان کبیرہ ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے انسان پھر ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا یہی گناہ ہے جو آگے چل کر زنا کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، جھوٹ کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، فراڈ اور دھوکہ بازی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے اور اس سے انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آنے سے وہ انسان گھبراتا ہے، پاکیزگی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا انسان معاشرے کی وجہ سے یا وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناپاکی کی حالت میں کئی دن گزار دیتا ہے۔ جب ایسا انسان ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری رخصت ہو جاتی ہے، اللہ اس میں ایمانداری رہتی ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت وہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، اس قسم کے جو ہے نا وہ نقصانات اس کو روحانی مبتلا ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور تیسرا جو اس کو نقصان ہوتا ہے، ایسے شخص میں دلیری ختم ہو جاتی ہے۔ کمال، اچھا، شجاعت انسان کا ایک زینہ ہے، انسان کی ایک فضیلت ہے۔ شجاعت صفت انسانی ہے، یعنی جہاں صفات انسان کی جمیلہ، صفات جمیلہ یعنی علم ہو گیا، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اسی طرح یہ ان صفات جمیلہ میں شامل ہوتی ہے شجاعت۔ ایسے انسان سے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ بزدل انسان تھوڑی سی کیوں بزدل ہو جاتا ہے؟ اس وجہ کے کہ اس کے دل میں وہ جو ہے نا ایک کھوٹ، اس کے دل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اثر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، اس خوف کی وجہ سے انسان کے اندر دلیری، شجاعت ختم ہو جاتی ہے، بزدل انسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ اس میں قوت ارادی نہیں ہوتی، قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان بسا اوقات ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، یعنی توبہ کرتا ہے پھر اس توبہ سے منحرف ہو جاتا ہے، یہ قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن قوت ارادی چونکہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر وہ اپنے اعمال حسنہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہ نقصان ہوتے ہیں اسے روحانی طور پہ، اور جو جسمانی نقصان ہوتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں، یعنی ان کا اکثر کا تعلق انسان کے حواس خمسہ سے ہے، یعنی انسان کے جن سے انسان خالق کے کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے، دین کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان حواس خمسہ سے بہت قریب کا تعلق ہے اس کا۔ ان حواس خمسہ یعنی قوت بصارت، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، یعنی یہ قوتیں جو جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یہ قوتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو جو اس پہ اثر پڑتا ہے اس کی بینائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور قبل از وقت اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، بصارت یعنی آنکھیں کمزور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کچھ ایسے ہیں، ہو سکتا ہے خالق کے کائنات انہیں محفوظ رکھے، وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں میں بصارت کی کمزوری کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو اس گناہ کا بھی ایک نقصان ہے کہ انسان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا، قوت سماعت ناکارہ ہو جاتی ہے، انسان دوسرے انسان کی بات نہیں سن سکتا، چونکہ اس کے اثرات جو ہیں، انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ اثرات اس کی سماعت پہ پڑتے ہیں، سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، بھولنے کی جو بیماری ہے اس کی مختلف وجوہات، اور بھی وجوہات ہیں، فقط ایک وجہ نہیں ہے، لیکن ان وجوہات میں ایک شدت کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ انسان اس گناہ کی وجہ سے نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بہت بڑی جو آج کی تحقیق نے بھی یہ بات ثابت کی ہے، سائنس، ڈاکٹری نظام، انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو انسان اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ سے لذت لینے میں، اس میں دوسرے لوگوں کی نسبت 80% چانس ٹی بی کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ وہ انسان ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ اس سے پھر جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ آج کل کے دور میں اس کا علاج ممکن ہے، لیکن یہ ایسی مہلک مرض ہے کہ اس سے علاج کے باوجود پھر بھی انسان کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں روحانی اور جسمانی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن بات طوالت پکڑ جائے گی، اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے موت قریب ہو جاتی ہے، موت بھی قریب ہو جاتی ہے، یعنی بیماریوں کی وجہ سے اور بھی مختلف بیماریاں جب انسان کو یہ گھیر لیتی ہیں تو اس کی موت قریب ہو جاتی ہے۔
اور اچانک موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو خالق وحدہ لا شریک سے میری دعا ہے کہ مالک کائنات ہر انسان کو جو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والا ہے، ایسی مہلک بیماریوں، ایسے مہلک گناہوں، گناہان کبیرہ سے خالق کائنات محفوظ فرمائے، اور خصوصاً مومنین کے نوجوانوں کو ایسے گناہان کبیرہ سے خالق وحدہ لا شریک محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ۔ سامعین کرام کا قبلہ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو آئندہ ویڈیو میں ہم قبلہ سے انشاءاللہ یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو شادی شدہ بندہ ہوتا ہے، اگر وہ فعل کبیرہ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرے تو اس کی شرعی سزا کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو فقہی احکام آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔